بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اور آج کی اس نشست میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، شاید آپ کو یاد ہو کہ پچھلی ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا تھا دعا کے آداب کیا ہیں، دعا کی قبولیت کے مخصوص اوقات کیا ہیں جن میں ہمیں حریص ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے قریب ہو کر اس سے دعائیں کریں۔ آج کی اس نشست میں ہمارا جو موضوع خطاب ہے وہ بھی تقریباً دعا ہی سے متعلق ہے۔ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ البتہ ایک عام انسان، ایک مسلمان جو اپنا عقیدہ صحیح رکھتے ہوئے کہ اللہ ہی ہمارا داتا، وہی ہمارا مشکل کشا، وہی ہمارا حاجت روا ہے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے وہ جب اللہ کو پکارتا ہے، اس سے دعائیں کرتا ہے، اور کبھی جب اپنی دعا کو قبول ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا، نہیں پاتا، تو پھر وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بے صبری میں اللہ سے شکوہ و شکایت کرنے لگتا ہے، یا پھر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور لوگوں سے کہنے لگتا ہے کہ میری دعا آخر کیوں قبول نہیں ہوتی؟ بہت دعائیں کرتا ہوں میں، بہت گریہ وزاری کرتا ہوں میں، لیکن میری مراد پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ یہ سوالات اس کے ذہن و دماغ میں اٹھتے اور ابھرتے ہیں۔ میں اسی سوال کا جواب آج کی اس نشست میں آپ کو دوں گا کہ یہ تصور اور اس قسم کے سوالات کا آپ کے ذہن میں آنا یہ کہاں تک درست ہے اور اس میں خامیاں کہاں پر ہیں۔ معزز ناظرین کرام، یہ جو دعائیں ہم کرتے ہیں اس کی قبولیت کے کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ باتیں ہیں جن کی رعایت کرنی ہوگی ہم کو اگر ہمیں اپنی دعا اللہ کے ہاں قبول کروانی۔ آپ نے دعا کے آداب سن لیے، تمام تر دعا کے آداب آپ بجا لاتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے اوقات کیا ہیں اس کا بھی علم آپ کو ہو گیا، پچھلی ایپیسوڈ کے اندر اس نشست میں آپ کو بتایا گیا تھا۔ آپ ان اوقات کے حریص بھی ہو گئے اور ان اوقات میں آپ دعا کر رہے ہیں اللہ سے، پھر بھی آپ کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سوال اگر آپ کے پاس آتا ہے، آپ کے ذہن و دماغ پر دستک دیتا ہے، تو پھر آپ کو اپنی اصلاح حال کرنی ہے، دیکھنا ہے کہاں پر کمی واقع ہو رہی ہے، کیا غلطی ہم سے سرزد ہو رہی ہے، ہم کیا غلطی کر رہے ہیں۔ تو جب ہم اپنا جائزہ لینے جاتے ہیں تو وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ اور چیزوں کا ڈیمانڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ اور چیزیں چاہتا ہے کہ تم اس پر کاربند رہو، یہ کنڈیشنز ہیں، یہ شرائط ہیں، تب میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان میں سے سب سے پہلی اور بنیادی شرط ہے عقیدہ۔ انسان جو دعا کرتا ہے اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، وہ ایمان اور اسلام کا حامی ہو، وہ مومن و موحد ہو۔ قرآن کریم نے سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 اور آیت نمبر 85 میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ وہ انسان جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرتا پھرے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو بتا دو اس کو کہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا فالوور بنتا ہے اسلام آ جانے کے بعد، تو اب اس کے اس دین کو جو اسلام کے علاوہ ہے، کوئی بھی دھرم، اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور نتیجتاً اس کے اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے، اور دعا بھی ایک عبادت ہے، ایک عمل ہے، اسے بھی ہم نہیں قبول کریں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو۔ تو اس لیے ہمیں اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے، اپنے اندر توحید کی تعلیمات کو رچانا بسانا ہے، شرک اور توحید کیا ہیں ان کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے، یہ ضروری ہے۔ پہلی شرط ہے یہ عقیدے کی درستگی، سچا مومن و مسلم ہونا۔ اور نمبر 2، دوسری کنڈیشن جو دعا کی قبولیت کی راہ میں ہمیں پائی جانی چاہیے، دعا کی قبولیت کی راہ میں جو چیز رکاوٹ بن جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان غلط اور حرام روزی کا استعمال کر رہا ہو، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حرام روزی سے پرہیز ضروری ہے، یہ ایک کنڈیشن ہے، یہ ایک شرط ہے دعا کی قبولیت کے بارے میں۔
کہ ہم اپنے آپ کو حرام روزی سے بچائیں اور اپنے بچوں کو بھی حرام روزی سے بچائیں، کیونکہ حرام روزی یہ انسان کے اعمال، اس کی قبولیت کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، بیریئر ہیں یہ، جس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں کیا ہے، جسے امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ میں نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث فرمائی اور کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاکی ہی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ پاک باز ہے اور پاک بازی اور پاکیزگی ہی کو پسند فرماتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور سن لو، بے شک اللہ نے مومنوں کو انہی تمام باتوں کا حکم دیا ہے جس کا حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا ہے۔ چنانچہ رسولوں کو حکم دیتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو، اے میرے پیغمبر، کلوا من الطیبات، پاکیزہ روزی جو ہم نے دی ہے اسے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک کام کرو۔ اسی کا حکم اللہ نے مومنوں کو بھی دیا، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 173 میں مذکور ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اس روزی سے کھاؤ، اس پاکیزہ روزی سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دیا ہے، من طیبات ما رزقناکم، طیبات پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں، حرام نہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے اسی حدیث میں ایک آدمی کا ذکر فرمایا جو ایک لمبے سفر پر جاتا ہے، اشعث اغبرا، اس کے بال پراگندہ ہو جاتے ہیں، اس کا جسم غبار آلود ہو جاتا ہے، اس کے کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے ہیں دھول اڑنے کی وجہ سے، لمبے سفر پہ جاتا ہے، یمد یدیہ الی السماء، اور حالت سفر میں وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے، اس لیے کہ سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا دعا کی قبولیت کے اوقات جو ہیں ان میں سے ایک یہ بھی آپ سفر کے وقت ہوں، تو وہ مسافر اپنے ہاتھوں کو اللہ کی طرف اٹھاتا اور دعا کرتا ہے۔ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، لیکن حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، حال یہ ہے کہ اس کا پینا حرام، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، بلکہ اس کا پہناوا بھی حرام ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ حرام ہی روزی سے اس کی پرورش ہوئی ہے، حرام ہی روزی سے وہ پلا بڑھا ہے، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو پھر اللہ کہاں سے قبول فرمائے اس کی دعا؟ آخر کیسے قبول فرمائے اللہ اس کی دعا اور اسے کیسے نوازے؟ امام مسلم نے کتاب الزکوٰۃ میں نقل کی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حرام روزی کتنا بڑا بیریئر، کتنی بڑی رکاوٹ ہے ہمارے اعمال کی قبولیت میں، اور دعا یہ ایک عبادت ہے، یہ ایک عمل صالح ہے، اسے بھی اگر اللہ کے ہم قبولیت کا درجہ دلانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزی کہاں سے کما رہے ہیں، حلال ہے یا حرام، اس کی تمیز کریں اور اپنے آپ کو حرام قطرات سے بچائیں، اپنے جسم کو حرام روزی سے بچائیں۔ ہمارے جسم میں دوڑنے والا، ہمارے رگ و ریشے میں دوڑنے والا خون وہ حرام قطرہ نہ ہو، حرام روزی سے بنا ہوا نہ ہو، ورنہ اللہ ہماری دعا نہیں قبول کرے گا، نہیں سنے گا۔ وہ کون سے اوصاف ہیں جنہیں اپنے اندر ہمیں پیدا کرنا چاہیے، جن کا تقاضا اللہ رب العالمین اور اس کی شریعت، یعنی ہم سے اسلام اس کا تقاضا جس کا کر رہا ہے، وہ کون سے اوصاف ہیں اور کون سی وہ چیزیں ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے، وہ ہماری دعا کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں؟ تو ان میں سے ایک چیز میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے، سچے مومن و موحد ہوں ہم۔ نمبر 2، حلال روزی سے ہماری پرورش ہو، حرام روزی سے ہم پرہیز کریں، اپنی زندگی میں نہ لائیں، نہ اپنے بچوں کو کھلائیں۔ اور تیسری شرط دعا کی قبولیت کے لیے یہ ہے کہ ہم جو بھی دعا اللہ سے کرنا چاہتے ہوں وہ دعا جائز قسم کی ہو، مباح امور میں سے ہو، ناجائز دعا نہ کریں ہم اللہ سے۔ مثال کے طور پر رشتہ داری کاٹنے کی دعا اگر ہم کریں، اللہ فلاں سے ہمارا رشتہ کاٹ دے، ہماری خالہ، ہماری پھوپھی، ہمارے خالو، ہمارے پھوپا، اللہ ہمیں ان سے دور فرما دے، رشتہ داری کاٹنے کی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح اور کوئی گناہ والی بات آپ اللہ سے مانگیں کہ اللہ فلاں سے ہم بدکاری کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، گناہ کی دعا ہے، اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ تو کوئی بھی ایسی دعا جو جائز اور مباح نہیں ہے، وہ ناجائز دعاؤں میں سے ہے، تو اللہ ایسی دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ آپ یہ دعا کرنے جائیں کہ اللہ میں فلاں کو قتل کرنا چاہتا ہوں، مجھے قتل کرنے کی توفیق دے، اللہ نہیں قبول فرمائے گا۔
یہ غلط دعا آپ کر رہے ہیں، نامناسب دعا ہے جو آپ کی زبان سے نکل رہی ہے. اس لیے جو آپ دعا کرنے چلیں تو آپ اسے پرکھ لیں، جانچ لیں وہ دعا کون سی ہے، جائز اور مباح دعاؤں میں سے ہے یا ناجائز. تو اگر آپ جائز دعائیں کریں گے اللہ ضرور سنے گا. اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے جس کو امام مسلم نے کتاب الذکر والدعاء اس میں نقل فرمایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع باسم او قطيعة رحم، کہ بندے کی دعا برابر قبول ہوتی رہتی ہے، بندے کی دعا برابر سنی جاتی رہتی ہے جب تک کہ وہ کوئی گناہ کی دعا نہ کرے یا رشتے داری کاٹنے کی دعا نہ کرے. ما لم يدع باسم او قطيعة رحم، رواہ مسلم فی کتاب الذکر والدعاء. اسے پتہ یہ چلا کہ ہم جو دعا کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کے ہاں اسے شرف قبولیت دلوانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو جانچیں، پرکھیں کہ وہ دعا جائز ہے یا ناجائز. اگر ناجائز ہے تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. ہمیں مباح چیزوں میں سے جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں، جائز کی ہیں، وہ دعائیں ہمیں مانگنی چاہیے. اسی طرح مثال کے طور پر یہ بھی دعا ناجائز ہوگی اگر کوئی انسان اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ رب العالمین میں تیرا مومن بندہ ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، اچھے کام کرتا ہوں، ماں باپ کا فرما بردار ہوں، اے اللہ تو مجھ کو ابو بکر سے پہلے جنت میں داخل فرما دے. اللہ کیوں داخل فرمائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بشارت مل چکی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہ سب سے پہلے وہ جنت میں داخل ہوں گے، امتیوں میں سے ہر دروازے سے ان کو پکارا جائے گا. اب آپ یہ دعا کرو ابو بکر سے پہلے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، میرے قدم چلے جائیں، یہ نامناسب دعا ہے. آپ دعا کرو کہ اللہ رب العالمین تو جنت میں ہم کو حضرت عمر بن خطاب سے بڑا پیلس، بڑا منزل، بڑا گھر عطا فرما، بڑا فلیٹ ہم کو دے. کہاں سے دے گا اللہ تعالیٰ؟ عمر بن خطاب کی شان ہی کچھ اور ہے. وہ ایک جانثار صحابی تھے جن کی فضیلت ہے جو عشر مبشرہ میں سے. تو ایسی دعائیں بھی نامناسب ہوتی ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے. وہ دعائیں کرنی چاہیے اللہ سے جو ہماری شایان شان ہیں، جن کے بارے میں ہمیں امید ہے کہ اللہ ہم کو دے گا، ہماری حیثیت کو وہ جانتا ہے. تو نامناسب دعائیں اس سے بچیے، اللہ ایسی دعائیں قبول نہیں فرماتا. ایک اور اہم شرط ہے دعا کی قبولیت کے لیے اور وہ ہے اخلاص. یعنی ہم جو بھی دعا کریں وہ اخلاص کے ساتھ کریں. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ قرآن اور حدیث کے نصوص ہمیں بتلاتے ہیں کہ دعا بھی عبادت ہے، اور جب دعا عبادت ہے تو اس میں اخلاص ہونا چاہیے. کیونکہ جتنی بھی قسم کی عبادتیں انسان کرتا ہے اگر وہ ریاکاری کی نیت سے کرتا ہو، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے شو آف کی نیت سے کرتا ہو، تو پھر اس کا کوئی بدلہ آخرت میں اسے نہیں ملے گا. اسی طرح دعا جہاں ایک طرف اللہ سے کچھ مانگنے کا ذریعہ ہے، وہیں دوسری طرف یہ اللہ کی عبادت بھی ہے جس پر اللہ ہم کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا اگر وہ خوش ہو گیا. تو اس دعا میں بھی اخلاص ہونا چاہیے، ریا و نمود کے شائبے سے پاک ہونی چاہیے ہماری دعا، اس میں ریاکاری نہیں ہونا چاہیے. سورہ کہف سورہ نمبر 18 اور آیت نمبر 110 میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. کہ وہ شخص جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے، اس کی ملاقات کی امید رکھتا ہے کہ آخرت میں میری ملاقات اللہ سے ہوگی اور وہ ہمیں اجر و ثواب دے گا ہمارے اعمال کا، تو اس کو چاہیے کہ عمل صالح کرے، نیک عمل کرے. اور نیک عمل کیا ہے؟ جو رسول کے طریقے پر ہو، ان کے بتلائے ہوئے طور طریقے کے مطابق ادا کیا جائے، اس کیفیت کے ساتھ ادا کیا جائے جیسا اللہ کے رسول نے کیا ہے، اور اس میں شرک کا شائبہ نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، کیونکہ ریاکاری بھی شرک اصغر ہے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور وہ کسی کو اس عبادت میں شریک نہ ٹھہرائے. تو اخلاص بھی دعا کی قبولیت کی ایک شرط ہے. گویا پتہ یہ چلا کہ اگر ہم دعا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہوگی کہ ہمارے اندر یہ شرطیں موجود ہیں کہ نہیں، ہم اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان بنا چکے ہیں یا نہیں، عقیدہ ہمارا درست ہے کہ نہیں، ہماری روزی جو ہے وہ حلال کی ہے یا حرام کی، اس میں تفریق کرنا ہوگا، تمیز پیدا کرنی ہوگی اور حلال روزی استعمال کرنا ہوگا. اور پھر ہماری دعا جو ہو رہی ہے وہ جائز دعا ہے یا ناجائز. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں یا ریاکاری کے لیے. اگر یہ شرطیں پائی گئیں تو انشاءاللہ ایک مومن کی زبان سے نکلی ہوئی دعا وہ رائیگاں اور برباد ہرگز نہیں جا سکتی. اگر یہاں نہیں
تو قیامت کے دن اللہ ضرور اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں۔ یہ شرطیں اگر آپ میں موجود ہیں اور آپ کی دعا میں بھی وہ شرط موجود ہے جو قبولیت کے لیے شرط رکھی گئی ہے، آپ کی دعا بھی قبولیت کی شرط پر پوری اترتی ہے اور آپ بھی پورا اتر رہے ہیں اور پھر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، تو پھر آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو اللہ سے امید رکھنا چاہیے کہ یہاں نہیں تو وہاں اللہ ضرور آپ کو دے گا۔ آپ کی یہ دعائیں آپ کے نام اعمال میں رجسٹر کی جا چکی ہیں، لکھی جا چکی ہیں، وہاں اجر و ثواب کی شکل میں آپ کو ملیں گی۔ جی ہاں، حدیث رسول میں یہ بات موجود ہے۔ ایک حدیث جسے امام احمد نے اپنی مسند میں اور امام بخاری نے اپنی ایک کتاب الادب المفرد کے اندر نقل کیا ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث۔ کوئی بھی مسلمان بندہ جو اللہ سے دعا کرتا ہے، اگر اس دعا میں گناہ کی بات نہ ہو اور کوئی قطع رحمی اور رشتہ داری کاٹنے کی دعا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو 3 میں سے ایک چیز ضرور دیتا ہے، کسی بھی حال میں اس کی دعا ضائع اور برباد نہیں جاتی ہے۔ نمبر 1، اما یعجل له دعوته، یا تو اللہ رب العالمین اس کی مرضی کے مطابق اس کی دعا سن لیتا ہے اور اسے دے دیتا ہے جو کچھ وہ مانگ رہا ہوتا ہے، اما یعجل له دعوته واما یدخرها له فی الاخرہ، اور دوسری شکل یہ ہے کہ اگر یہاں اللہ اس کو نہیں دیتا تو اس کے اس دعا کو ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے، اس کے نام اعمال میں لکھوا دیتا ہے فرشتوں سے، فرشتے ثواب کی شکل میں لکھ لیتے ہیں، دعا کیا، عبادت کی اس نے، ثواب ملے گا اس کو۔ وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، تیسری شکل یہ ہے کہ اس بندے سے کوئی مصیبت اور برائی دور کر دی جاتی ہے اس دعا کے بقدر، اور اس کی دعا کو برباد نہیں کیا جاتا۔ اگر اس کی دعا قبولیت کی شرائط پر پوری اتر رہی ہے، وہ انسان خود سچا پکا مسلمان ہے، حلال روزی استعمال کر رہا ہے اور شرائط قبولیت اس میں موجود ہیں، تو پھر اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہاں اس کی مراد نہیں پوری ہوئی تو قیامت میں یہ دعائیں اس کے نام اعمال میں دکھائی دیں گی، جہاں اس کو اس کا احساس زیادہ ہوگا اور وہ پوچھے گا اللہ سے، اللہ کہاں سے اتنے ثواب میرے حق میں آ گئے، میرے نام اعمال میں آ گئے۔ اللہ کہے گا کہ بندے تو دعائیں کرتا تھا، بہت ساری تیری خواہشیں میں نے دنیا میں پوری کر دی، لیکن بہت سی خواہشیں تیری دنیا میں پوری نہیں ہوئی، ان تمناؤں کو میں نے پورا نہیں کیا دنیا میں، تو وہ یہ دعائیں تیری رجسٹر کر دی گئی تھیں، فرشتوں نے لکھ لیا تھا، اور ان فرشتوں نے جو نام اعمال تیار کیا اس میں ثواب کی شکل میں درج ہیں، وہ یہی ثواب ہے جو تو دعائیں کیا کرتا تھا۔ تو میرے دوستو، دعا کی قبولیت کی 3 شکلیں ہیں۔ ہماری دعا یہاں قبول ہوتی ہوئی نظر نہ آئے تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں اپنے حال کی اصلاح ہر وقت کرتے رہنا چاہیے کہ ہم سے کہیں کوتاہی تو نہیں ہو رہی، ہم کہیں کمی تو نہیں کر رہے، اور ہم میں شرائط پائی جا رہی ہیں یا نہیں، اس کی کوشش ہوتی رہنی چاہیے، لیکن اللہ سے مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر اللہ دعا آپ کی قبول کرنا چاہے، آپ کو دنیا میں نوازنا چاہے، تو بھی اس کی 2 شکلیں ہیں، اس کے 2 امکانات ہیں۔ یا اللہ چاہے تو وہ آپ کی دعا فوراً قبول کر سکتا ہے، فوراً آپ کو دے سکتا ہے دنیا میں، یا چاہے تو کچھ دیر اس میں لگ سکتی ہے اور بتاخیر آپ کی وہ تمنا پوری کرے۔ اللہ کو ہم پریشرائز نہیں کر سکتے، اللہ قادر مطلق ہے، وہ ہم پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں، ساری مخلوقات اس پر ڈیپینڈ ہیں اور اس کی محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس لیے ہم اللہ سے یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ اللہ تو جلدی دے اور جلدی نواز دے، نہیں، یہ آداب کے خلاف ہے۔ تو اللہ رب العالمین کسی کی دعا جلدی سے سن لیتا ہے اور کسی کی دعا دیر سے سنتا، یہ اس کی مصلحت ہے۔ میں آپ کو کچھ نصوص سناتا ہوں۔ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے دعا کی تھی جس کا ذکر اللہ رب العالمین سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 129 میں کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزماں کی بابت دعا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم، ان میں سے ان کے اندر ایک رسول بھیج دینا، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات کو پڑھ کر کے سنائے،
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی تربیت کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ تو غالب اور حکمت والا ہے۔ ابراہیم نے دعا کی تھی علیہ الصلوۃ والسلام، ابو الانبیاء جن کا خطاب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، آپ کو نبی بنایا گیا، تو آپ نے کہا کہ میں اپنے دادا حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ انہوں نے دعا کیا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اب دیکھیے ابراہیم کی دعا کے ہزاروں سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اور آپ آخری نبی قرار پائے۔ اللہ کی مصلحت ہوتی دعا قبول کرنے میں۔ اسی طرح اللہ چاہے تو فوراً قبول کر سکتا ہے، جیسا کہ بخاری نے کتاب الادب میں ایک روایت نقل کی ہے، لمبی روایت ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بنو اسرائیل کے 3 آدمی سفر پہ نکلے، بارش ہونے لگی، تیز آندھی آئی، اس سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک پہاڑ کا سہارا لیا۔ پہاڑ کے پاس گئے تو ایک جگہ تھی جس میں گھس سکتے تھے، وہاں کیب میں گھس گئے، ایک غار میں گھس گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تیز بارش کی وجہ سے ایک چٹان ان کے اوپر آ گری اور وہ اس میں بند ہو گئے۔ اب کیا کر سکتے تھے؟ کوئی سہارا نہیں، کوئی ان کو اس مصیبت سے نہیں بچا سکتا تھا، صرف ایک دروازہ کھلا تھا، اللہ کا۔ اللہ ہی کو پکار سکتے تھے وہ، اور اسی کو پکارنا ہی چاہیے۔ چنانچہ ان میں سے ہر ایک نے دعا کی کہ اللہ ہم نے فلاں فلاں اپنے نیک کام، ایک تفصیلی حدیث ہے جس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، ان میں سے ہر ایک نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا کہ اللہ میں نے ماں باپ کی خدمت کی، اگر تیری رضا جوئی کے لیے کیا تھا تو اللہ یہ ہٹا دے اور ہمیں نکلنے کا راستہ پیدا کر دے۔ اے اللہ میں نے زنا سے اپنے آپ کو بچا لیا تھا، اگر میں نے تیری رضا کے لیے تجھ سے ڈر کر کے ایسا کیا تھا تو جانتا ہے، تو اللہ اسے ہٹا دے۔ اے اللہ میں نے اس مزدور کی پوری مزدوری واپس کر دی جب وہ سال کے بعد آیا، اے اللہ میں نے تیری خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے اگر ایسا کیا تھا تو اے اللہ تو ہمیں نجات دے دے۔ چنانچہ وہ چٹان کھسک گئی اور لوگوں کو نکلنے کا راستہ پیدا ہو گیا، اللہ نے فوراً دعا قبول کر لی۔ تو میرے دوستو، دعا کے قبول کرنے میں بھی اللہ کی مصلحت کار فرما ہوتی ہے، اس لیے ہم کو جلد باز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں جلدی بھی دے سکتا ہے اور دینے میں اس کو دیر بھی لگ سکتی ہے، یہ اس کی مصلحت کا تقاضا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، وہ غنی ہے۔ میں انہی باتوں پر اس میں اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔